الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وذريته ودعيه شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أربع سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وشهد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وزلامي وزليم وفر ولبيتهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين المقدمين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمقدسين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتمييزين اليوم الدين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صديقي وسيد البصري وسيد الشوف الحمداني وسيد الحمد لله عشان يحرقون وزير المغلوب في الخرق وسيد الشريف شاف وبلاد وطيبة صوفيات وسلم وفوري والسلسلة والأخير منهم شهود الله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا ومن سلطان العلي شاشر في ديتنا سلطان محمود ربان الراشد شريف مدين زبان والسيد أن يزمك زمان جبان جدا فرج وأشرف عباد أسعد العرب والعظم وإمام طيبة والحرم وترجمان بسان القدم وعنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وصفينا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده شرفيا رب جده شرفيا رب جده شرفيا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفهر العلي والقدر جلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Digosok adalah adalku. Jadi kalau membasuh muka digosok-gosok, membasuh tangan sampai digosok-gosok, itu adalah maliki. Dengan hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Ditambah lagi mu'alaq, nggak boleh terputus. Kalau terputus berarti wudhunya tidak sah, harus diulang dari awal. Kasarnya begitu dah. Tambahnya lagi digosok, tidak hanya dikulur doang. Dikulur doang, kita kan gini-gini doang deh, agak di. Nah kalau maliki itu digini, digosok. Kalau orang gorengan beda rontok. Itu lagi Imam Syafi'i ada tambahannya 2. Kalau tadi Hanafi plak 4 sesuai dengan Al-Quran, nggak ada tambahnya. Kalau Imam Maliki ada tambahnya 3, niat, mu'alaq, adalku, digosok-gosok. Nah kalau Imam Syafi'i tambahannya ada 2. Yang pertama niat, yang 4 sama membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sama mata kaki, ditambah tertib berurutan. Habis muka ya tangan, habis muka baru kepala, terus tangan, itu nggak tertib namanya. Tertib menjadi rukun, itu menurut Imam Syafi'i 6. Nah kita rata-rata pakai Imam Syafi'i. Jadi kalau wudhunya pakai Imam Syafi'i, rukunnya pakai Imam Syafi'i, masalah nawaki diwudhuinya, yang membatalkan wudhu jangan ikut imam yang lain. Karena Imam Syafi'i kalau ngantuk batal, kalau ngantuk senderan batal. Apalagi pengiler itu. Kecuali Bang saya kalau ngantuknya dia tidur sampai duduk tidak terangkat pantatnya sebelah, tidak batal. Tapi kalau Hambali beda lagi, mau ngantuk mau tidur kalau nggak lelet apa ya di sini ya? Nggak pules? Ya, tidur ayam. Iya, karena nggak batal.
terus sentuhan sama perempuan sama suami istri yang lain kagak batal, kalau Syafi'i batal. Makanya ketika kita mau pakai Syafi'i semua. Ada orang kaget-kagetan. Iya. Ya, Imam Syafi'i tambahannya 2 niat sesuai dengan innamal a'malu binniyat, yang 4 sama dengan Al-Qur'an, yang ke-6 tambahnya adalah tertib, tidak boleh ngacak. Nah, terus yang terakhir Imam Hambali. Imam Hambali tambahnya sama 3 tapi berbeda. Karena Imam Hambali juga punya Imam Syafi'i. Imam Hambali tambahnya 1 niat, terus mu'alaq sama tertib. Berarti tidak boleh, tidak digosok-gosok. Standar aja lah. Di bakso gitu. Iya, bakso nggak sampai di gini dah, dipecah-pecah. Iya. Nah, ini keempat mahat ini kita harus paham. Artinya karena nanti akan berubah, kita mau pakai Syafi'i, ya udah Syafi'i semua. Sholatnya Syafi'i, pakai usoli. kalau nggak wudunya pakai Syafi'i, sholatnya nggak pakai Syafi'i, saliwang. Syafi'i semua. Ini ya mana ini mau pengetahuan namanya di ta'lim memangnya begitu. Ta'lim mau pelajarannya begitu, harus dipahami sesuatu permasalahan, harus paham. Tapi kalau memang nggak taunya baru itu ya nggak masalah. Orang saya momennya taunya bakwan itu gepeng, tapi kan ada model lain di mana di bawah kan bulat begini blondo. Jangan enggak, namanya bakwan pasti gepeng lebar, kagak, di sana ada yang modelnya bulat. Nah ada, makanya harus kita paham, orang ta'lim memang harus paham. Sama dengan ada 3 orang buta suruh megang gajah, ini nanti bisa berantem. Sama-sama orang goblok, orang buta, yang satu gajah kayak apa, unjukin aku pegang kupingnya lebar, yang satu suruh pegang buntutnya kecil panjang ada bulunya, yang satu suruh pegang badannya. Setelah 2 hari ini ditanya, gajah kayak apa kan? Tipis, kayak piring lebar. Itu kan gak terima yang satu. Kagak, gajah mau gede. Yang satu lagi keterima juga, kagak, gajah itu yang benar kecil panjang ada bulunya di belakang. Nah ini kan karena nggak tahu. Tapi kalau taklim ya memang ya harus tahu oh yang namanya gajah kalau lebar itu memang kupingnya, badannya yang gede, yang kecil panjang buntutnya. Nah ini harus paham. Nah para hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus tegaskan sekali tentang hal wudu? Karena wudhu termasuk yang nanti akan diterima suatu ibadah yang kelanjutannya, ibaratnya pondasinya. Makanya ketika wudhunya batal pun la sholata liman tawaddu'a, la yuqbalullahu ta'ala sholata liman yatahyoharo. Jadi Allah tidak akan terima sholat kalau wudhunya kagak beres. Tapi kalau memang nggak tahu ya nggak masalah, memang tahunya itu yang jadi masalah kan sudah tahu tapi nggak dipakai. Nah ini makanya